الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَهَنَ عَيْنًا وَاحِدَةً عِنْدَ رَجُلَيْنِ بِدَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا جَازَ، اور جب متعینہ ایک چیز کو گروی رکھا دو آدمیوں کے پاس، دونوں میں سے ہر ایک کے قرض کے عوض، تو جائز ہے۔ وَجَمِيعُهَا رَهْنٌ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اور یہ پوری کی پوری شے گروی ہوگی دونوں میں سے ہر ایک کے پاس۔ وَالْمَضْمُونُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا حِصَّةُ دَيْنِهِ مِنْهَا، اور دونوں میں سے ہر ایک پر ضمان لازم ہوگا ان کے دین کے حصے کے مطابق۔ فَإِنْ قَضَى أَحَدَهُمَا دَيْنَهُ كَانَ كُلُّهَا رَهْنًا فِي يَدِ الْآخَرِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ دَيْنَهُ، پس اگر راہن نے دونوں میں سے کسی ایک کو اس کا قرضہ چکا دیا تو یہ شے پوری کی پوری گروی ہوگی دوسرے شخص کے قبضے میں، یہاں تک کہ دوسرا شخص اپنا قرضہ حاصل نہ کر لے۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ ابتدائے عقد میں اگر کوئی شخص دو آدمیوں سے قرضہ لے کر دونوں کے پاس ایک متعینہ شے کو گروی رکھنا چاہے تو جائز ہے، لیکن اگر دونوں میں سے کسی ایک سے قرض لے لے اور اس کے پاس متعینہ شے گروی رکھ دے اور پھر اسی متعینہ شے کی طرف سے کسی اور سے یا اسی شخص سے مزید قرض لینا چاہے تو اب وہ شے دوسرے قرضے کے لیے گروی نہیں بنے گی۔ اس پر تفصیلی گفتگو گزشتہ اسباق میں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے کہ فریحان مقبوضہ، اس آیت کریمہ کے ذریعے آپ حضرات کے سامنے بطور استدلال یہ بات پیش کی جا چکی ہے کہ جب کوئی شے گروی رکھی جاتی ہے تو وہ شے اس وقت لیے جانے والے قرض کی طرف سے مکمل مقبوض ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص ابتدائے عقد میں ہی دو قرضوں کی طرف سے شے واحد کو گروی رکھنا چاہتا ہے تو اب یہ شے واحد دونوں کی طرف سے مکمل مقبوض بن کر گروی کی حیثیت اختیار کر لے گی، اور یہ شے واحد پوری کی پوری دونوں میں سے ہر ایک کے پاس گروی کی حیثیت سے رہے گی۔ البتہ دونوں میں سے ہر ایک پر ضمان لازم ہوگا ہلاکت کی صورت میں ان کے قرضوں کے حصے کے مطابق۔ مثلا راہن نے دونوں سے 5,000 5,000 روپیہ قرض لیا تھا اور اپنی سائیکل جس کی قیمت 2,000 روپیہ تھی دونوں قرضوں کی طرف سے اس نے گروی کے طور پر رکھ دیا اور یہ سائیکل ہلاک ہو گئی، تو اب سائیکل کی جو قیمت ہے دونوں کے قرضوں پر اسے ڈیوائیڈ کیا جائے گا، جو 1,000 روپیہ آیا، لہٰذا دونوں قرضوں میں سے 1,000 روپیہ وضع ہو جائیں گے، اور اب دونوں کا قرضہ بجائے 5,000 کے 4,000 ہی رہے گا۔ مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں فَإِنْ قَضَى أَحَدَهُمَا دَيْنَهُ میں کہ اگر راہن دونوں میں سے کسی ایک کا مکمل قرضہ چکا دے، مثلا دونوں شخص میں سے کسی ایک کا 5,000 روپیہ ادا کر دے، تو اب یہ گروی کی شے پوری کی پوری دوسرے کے قبضے میں گروی کی حیثیت سے باقی رہے گی، یعنی اس شے کے آدھے حصے پر راہن قبضہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ شے مرہون مکمل مقبوض تھی دونوں کے قرضوں کی طرف سے، لہٰذا جب تک دوسرا شخص اپنا قرضہ حاصل نہیں کرے گا یہ پوری کی پوری شے شخص آخر کے قبضے میں گروی کی حیثیت سے باقی رہے گی۔ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا عَلَىٰ أَنْ يَرْهَنَهُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ شَيْئًا بِعَيْنِهِ، ایک شخص نے غلام فروخت کیا اس شرط پر کہ مشتری ثمن کے عوض کسی متعینہ شے کو اس کے پاس گروی رکھے،
فامتنع المشتری من تسلیم الرہن، مشتری تسلیم رہن سے انکار کر رہا ہے، لم یجبر علیہ، تو بائع اس کو مجبور نہیں کر سکتا تسلیم رہن پر، وکان البائع بالخیار، البتہ بائع کو اختیار حاصل ہوگا، ان شاء رضی بترک الرہن، اگر چاہے تو ترک رہن کے ساتھ معاملے پر راضی ہو جائے، وَإِن شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ، اور اگر چاہے تو بیع کو فسخ کر دے، رد کر دے، إِلَّا أَن يَدْفَعَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ حَالًا، مگر یہ کہ مشتری نے فی الفور ثمن کو ادا کر دیا، او يدفع قیمت الرہن، یا اس نے رہن کی قیمت دے دی، فیکون رہنن، تو اب وہ گروی کی حیثیت سے رہے گی۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ بائع اپنا غلام فروخت کر رہا ہے اور یہ شرط لگا رہا ہے کہ مشتری چونکہ میرا یہ غلام ادھار خرید رہا ہے اور مجھے مشتری پر اعتماد حاصل نہیں ہے، لہٰذا مشتری ثمن کے طرف سے کوئی متعینہ شے میرے پاس گروی رکھے۔ اب اگر مشتری گروی نہ رکھے تو بائع اس کو تسلیم رہن پر مجبور نہیں کر سکتا، کیونکہ مشتری اپنے پاس کی شے مرہونہ کا مالک ہے، اور ہر مالک کو اپنے ملک میں مکمل اختیار ہوتا ہے، دوسرے کو اس میں دخل اندازی کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ البتہ چونکہ بائع کو مشتری پر اعتماد حاصل نہیں ہے، اس وجہ سے شریعت یہاں مالک یعنی بائع کو دو آپشن دیتی ہے۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو ترک رہن کے ساتھ معاملے پر راضی ہو جائے اور مشتری کو اپنا غلام ادھار فروخت کر دے، اور اگر وہ چاہتا ہے تو پھر بیع کو فسخ بھی کر سکتا ہے، مگر دو صورتیں ایسی ہیں جس میں وہ اس کو فسخ کا اختیار نہیں ہوگا۔ نمبر ایک، مشتری ثمن فی الحال ادا کر دے تو بیع چونکہ بالکل نافذ ہو جائے گی اور منعقد بھی ہو جائے گی، اس لیے کہ اب یہاں جو جھگڑا ہو رہا تھا وہ ادھار کو لے کر ہو رہا تھا، اور چونکہ یہاں پر ثمن جب نقد ادا کیا جا چکا تو اب ادھار کا کوئی معاملہ یہاں باقی نہیں رہا۔ یا مشتری بائع کے مطالبے کے مطابق شے مرہون کی قیمت ادا کر دے، تو چونکہ بائع بھی اسی پر راضی تھا، لہٰذا اب یہ شے مرہونہ کی حیثیت سے باقی رہے گی اور مشتری کے قبضے میں، بائع کے قبضے میں رہے گی۔ وَلِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَحْفَظَ الرَّهْنَ بِنَفْسِهِ وَزَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ الَّذِي فِي عِيَالِهِ، مرتہن کے لیے جائز ہے کہ وہ شے مرہونہ کی خود حفاظت کرے، اپنی بیوی سے حفاظت کروائے، اپنے بچوں سے حفاظت کروائے، اور اپنے ان خادموں سے حفاظت کروائے جو اس کے عیال داری میں۔ وَإِنْ حَفِظَهُ بِغَيْرِ مَنْ هُوَ فِي عِيَالِهِ أَوْ أَوْدَعَهُ ضَمِنًا، اور اگر اس نے شے مرہونہ کی حفاظت ان لوگوں کے علاوہ سے کروایا جو اس کے عیال دار میں ہیں، یا شے مرہونہ کو کسی کے پاس امانت کے طور پر رکھ دیا تو مرتہن ضامن ہوگا۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ مرتہن اپنے اموال، اپنے جائیداد، اپنی پراپرٹی کی حفاظت جس طرح کرتا ہے اس طریقے پر وہ شے مرہونہ کی بھی حفاظت کر سکتا ہے۔ لہٰذا انسان اپنی پراپرٹی کی حفاظت خود بھی کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں سے بھی کرواتا ہے، اور اپنے خاص خادموں سے بھی کرواتا ہے۔ چونکہ انسان ہمیشہ گھر پر نہیں رہتا بلکہ مختلف ضروریات کے لیے اسے گھر سے باہر جانا پڑتا ہے، لہٰذا وہ اپنے اموال کی، اپنے جائیداد کی، اپنی پراپرٹی کی حفاظت اپنے بیوی بچوں اور خاص خادموں کے ذریعے بھی کرواتا ہے، لہٰذا شے مرہونہ کی بھی حفاظت وہ ان لوگوں سے کروا سکتا ہے۔ البتہ یہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں خاص خادم مراد ہیں، اور اس کے ساتھ مصنف نے قید لگائی ہے فی عیالہ، یعنی ان کا نان نفقہ سب کا سب مرتہن کے ذمے لازم ہو۔ یہاں وہ عام خادم نہیں مراد ہیں جو دن میں کام کرنے آتے ہیں اور شام کو اپنے گھر لوٹ جاتے ہیں۔ اگر مرتہن نے ان لوگوں کے علاوہ کسی اور سے شے مرہونہ کی حفاظت کروائی اور وہ شے ہلاک ہو گئی تو یہ ضامن ہوگا، یا اسی طریقے سے اس نے اس کو امانت کے طور پر کسی اور کے پاس رکھوا دیا تب بھی یہ ضامن ہوگا، کیونکہ راہن نے مرتہن پر اعتماد کیا ہے، کسی اور پر اعتماد نہیں کیا ہے۔ وَإِذَا تَعَدَّى الْمُرْتَهِنُ فِي الرَّهْنِ
ضمینہ زمان الغصب بجمیع قیمتہ، اور اگر مرتہن شیء مرہونہ میں تعدی و زیادتی کرے تو وہ اس کا ضامن ہوگا زمان غصب کے طور پر پوری قیمت کے ساتھ۔ عزیز طلبہ، اس کو صورت مسئلہ سے سمجھیں کہ مثلاً قرض کی رقم 4000 تھی اور جو چیز گروی کے طور پر رکھی گئی تھی اس کی قیمت 5000 تھی۔ اگر مرتہن کی تعدی و زیادتی کے بغیر شیء مرہونہ ہلاک ہوتی تو چونکہ شیء مرہونہ کی قیمت 5000 تھی، قرض کی رقم 4000 تھی، لہٰذا 4000 روپیہ جو قرض کی رقم تھی وہ وضع ہو جاتی، یعنی اب راہن کو کوئی پیسہ قرض کے لیے ہوئے قرض کی طرف سے لوٹانے کی ضرورت نہیں تھی۔ البتہ یہاں جو شیء مرہون کی 1000 روپیہ زائد قیمت جو بچی ہے یہ بھی مرتہن کے ذمے لازم نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں ہلاکت مرتہن کے تعدی و زیادتی کے بغیر ہوئی ہے جو مرتہن کے قبضے میں امانت کی حیثیت سے ہے، لہٰذا یہ 1000 روپیہ مرتہن نہیں لوٹائے گا۔ لیکن اگر مرتہن نے شیء مرہونہ میں تعدی کی، زیادتی کی، اور اس تعدی اور زیادتی کی وجہ سے شیء مرہونہ اگر ہلاک ہوئی ہے تو اب مرتہن پر زمان غصب کا زمان لازم ہوگا، یعنی 5000 کی شیء مرہونہ کی ہلاکت کی صورت میں 4000 روپیہ جو مرتہن نے قرضہ دیا تھا وہ تو ساقط ہو جائے گا، مزید یہ 1000 کا جو نقصان ہوا وہ مرتہن راہن کو لوٹائے گا۔ اسے کہتے ہیں زمان غصب بجمیع قیمتی، اس لیے کہ غصب میں جو زمان لازم ہوتا ہے وہ شیء مغصوب کی مکمل قیمت کے ساتھ لازم ہوتا ہے، ایسے ہی یہاں پر بھی تعدی و زیادتی کی صورت میں اگر شیء مرہونہ ہلاک ہوتی ہے تو مرتہن پر اس کی پوری قیمت لازم ہوگی۔ وَإِذَا أَعَارَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ لِلرَّاهِنِ فَقَبَضَهُ خَرَجَ مِنْ ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ، اور جب مرتہن نے شیء مرہون راہن کو عاریت کے طور پر دے دیا، راہن نے شیء مرہون پر قبضہ کر لیا تو اب یہ شیء مرہون مرتہن کے ضمان سے نکل گئی۔ فَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِ الرَّاهِنِ، پس اگر یہ شیء مرہون راہن کے قبضے میں ہلاک ہو جائے، هَلَكَ بِغَيْرِ شَيْءٍ، تو وہ بغیر کسی شے کے ہلاک ہوگی۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ مرتہن اگر شیء مرہون راہن کو عاریت کے طور پر دے دے اور راہن شیء مرہون پر قبضہ کر لے تو اب یہ شیء مرہون مرتہن کے زمان سے نکل جائے گی، کیونکہ زمان قبضے کی وجہ سے تھا اور وہ قبضہ اب ختم ہو چکا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر راہن کے قبضے میں رہتے ہوئے شیء مرہون ہلاک ہوتی ہے تو مرتہن پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی، کیونکہ زمان باقی نہیں ہے۔ وَلِلْمُرْتَهِنِ أَن يَسْتَرْجِعَهُ إِلَى يَدِهِ، مرتہن کے لیے جائز ہے کہ وہ شیء مرہونہ کو دوبارہ اپنے قبضے میں لوٹا لے۔ فَإِذَا أَخَذَهُ، چنانچہ جب وہ اس کو لے لے گا، عَادَ الزَّمَانُ عَلَيْهِ، تو مرتہن پر زمان عود کرائے گا۔ یعنی اگر مرتہن نے شیء مرہونہ راہن کو عاریت کے طور پر دے دیا تو مرتہن کے لیے جائز ہے کہ وہ شیء مرہونہ کو دوبارہ اپنے قبضے میں لوٹا لے، کیونکہ شیء مرہونہ کے ساتھ مرتہن کا حق وابستہ ہے، متعلق ہے۔ چنانچہ جب مرتہن اس شیء مرہونہ پر قبضہ کرے گا تو قبضہ کے پائے جانے کی وجہ سے زمان بھی عود کرائے گا، اور مرتہن کے اوپر زمان کا عود کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر مرتہن کے قبضے میں یہ شیء مرہون ہلاک ہوتی ہے تو مرتہن اس کا ضامن ہوگا۔ وَإِذَا مَاتَ الرَّاهِنُ، اور جب راہن مر جائے، باع وصیہ الرہن، تو اس کا وصی شیء مرہون کو فروخت کرے گا، وقضى الدین، اور دین کو ادا کرے گا۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَصِيٌّ، پس اگر مرنے والے راہن کا کوئی وصی نہیں تھا، نصب القاضی لہ وصیًا، تو قاضی اس کام کے لیے ایک وصی مقرر کرے گا، وَأَمَرَهُ بِبَيْعِهِ، اور اسے شیء مرہون کے بیچنے کا حکم دے گا۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ راہن اگر قرض ادا کیے بغیر ہی مر جائے اور راہن کا کوئی وصی ہو تو چونکہ وصی کو راہن کی زندگی میں شیء مرہون کو فروخت کرنے کا مکمل اختیار ہوتا ہے، تو مرنے کے بعد تو اسے یہ اختیار بدرجہ اولا ہوگا، لہذا راہن کا وصی شیء مرہونہ کو فروخت کر کے مرتہن کا قرضہ ادا کرے گا۔ لیکن اگر اس کا کوئی وصی نہیں تھا
تو چونکہ قاضی اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ کسی کے حق کو ڈوبنے نہ دے، اور چونکہ یہاں مرتہن کا حق ڈوب رہا ہے اس لیے شریعت نے اسے پاور آف اتھارٹی دی ہے کہ وہ اب راہن کے لیے ایک وسیع مقرر کرے گا اور اسے شیء مرہونہ کو بیچنے کا حکم دے گا، تاکہ اس کے ذریعے مرتہن کا حق جو ڈوب رہا ہے وہ ضائع نہ ہو، بلکہ اس کا حق محفوظ ہو جائے اور اس کا قرضہ اسے مل جائے۔ اکتفی علی ھذا القدر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔